کسی جنگل کا رہنے والا ہوں، میں سے ایسی بات نہ کروں۔ وہی تو ایک ایسا ادارہ جس کو جو باہر دکھایا جا سکتا ہے کہ جن کے باپ نے دین پہ جان دے دی، جن کے باپ نے ملک پہ جان دے دی، ان سے پوچھو جا کے۔ جس لیڈر کو پتہ ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں لوگوں کو، اگر میں فراڈیا ہوں، اگر میں دین کے نام پہ فراڈ کر رہا ہوں، اس کی تو اسی موت نے تو بتا دیا کہ میں اللہ کا ولی تھا، میں عاشق رسول تھا، اس کی موت نے بتا دیا۔ اس نے اتنی بےعزتی کی تھی، اس کے منہ سے ایسے سلپ آف ٹنگ کہ جی ان کو وہاں پہ روٹی بھی ملتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، 1000 روپے مل جاتا ہے اور ساتھ کھانے کو بھی مل جاتا ہے، تو یہاں جلسہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ، تھوڑی سی آہستہ کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے گا نا، اگر عقل استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گا۔ اگر عقل استعمال کرنی چھوڑ دے گا نا تو پھر کوئی بات بھی سمجھ نہیں آنی، نہ دین سمجھ آئے گا نہ دنیا سمجھ آئے گی۔ اور ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا معاملہ اللہ نے دین سے جوڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ دین نہیں ہے تو دنیا بھی ہماری نہیں ہوگی، یہ ذہن رکھو بات۔ کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جی وہ تو دیکھو نا، گورے تو نہ مسلمان ہیں، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، ان کی زندگیاں تو بہترین ہیں، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہاں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، ان کا سیاسی نظام بھی ٹھیک ہے، عدالتی نظام بھی ٹھیک ہے، ان کا ٹریفک کا نظام بھی ٹھیک ہے۔ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم تو مسلمان بھی ہیں، چلو جیسے بھی ہیں مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ یہاں تو پرابلم ختم نہیں ہوتے۔ اب یہاں آ کے آدمی تھوڑا ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لیے اصل بات جانتے نہیں۔ اللہ نے مسلمان کے ساتھ وعدہ اور کیا ہے، غیر مسلم کے ساتھ وعدہ اور کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم دین پہ آؤ گے، اگر تم ایمان والے بنو گے، اگر تم مومن بنو گے، اپنی زندگی کو میرے حکموں پہ اور میرے نبی کے طریقے پہ لاؤ گے، تو پھر تم اوپر ہوگے سب سے اور سب تمہارے نیچے ہوں گے۔ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہ کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں جو چینج ہونی ہے، نہیں، یہ تو اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہوگے، اعمال والے ہوگے تو تم اوپر رہو گے، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اور اگر تم ایمان اعمال والے نہیں ہوگے تو پھر تم سب سے نیچے رہو گے، یہ نہیں کہ آگے پیچھے نہیں ہوگے، پھر سب سے نیچے رہو گے۔ اب ہم اپنا اس کا تجزیہ خود کر لیں، اس میں کسی کے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آیا کیا ہم ایمان اعمال والے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کیا گلا کسی سے؟ ہماری زندگیاں میچ نہیں کر رہی میرے دوستوں۔ اسلام ایک نظام کا نام ہے، ایک زندگی کا نام ہے، یہ خالی بول نہیں ہے۔ یہ جو میں یہاں چیخ کے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں، عاشق رسول، یہ کوئی بول نہیں ہے۔ عاشق رسول کہنے سے نہیں ہوتا۔ عاشق رسول کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول تو 100 میل سے نظر آئے گا کہ عاشق رسول ہے، اس کی تو اللہ نے اس کے اندر ایک کشش رکھی ہے نبی کی زندگی میں، وہ نظر آئے گی۔
اب ہمیں بتانا پڑتا ہے. اب جس آدمی کو بتانا پڑے کہ میں نیک آدمی ہوں, کہ جی میں اللہ کا شکر, میں سچا آدمی ہوں, جس کو یہ بتانا پڑے میں سچا آدمی ہوں, یہ سچا نہیں ہے. سچے آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سچا ہوں, اس کا تو ایک ایک بول نظر آئے گا سچائی, اس کا عمل بتائے گا. میں محمدی ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں عاشق رسول ہوں, یہ بتانے کی بات نہیں ہے کہ آپ کو اب بتانا پڑے جی میں عاشق رسول ہوں. جس کو بتانا پڑا اس کا مطلب یہ نہیں ہے, سمجھ جاؤ. جس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں, یہ نیک آدمی نہیں ہے. جس کو کہنا پڑتا ہے میں سچا آدمی, کبھی اللہ کے فضل میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا, یہ جھوٹا ہی ہے بس. سچے کو تو بتانے کی ضرورت نہیں. ہم اگر ایمان اعمال والے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. مجھے جو یہاں پہ چلتی ہے نا, وہ جو میری یہ ویڈیو چلتی ہیں, تو لوگ نیچے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ جی آپ سیاسی بات نہ کریں, آپ تو دین کی بات کریں, آپ اب سیاسی بات کیوں کرتے ہیں. میں کسی جنگل کا رہنے والا ہوں, میں سیاسی بات نہ کروں؟ یعنی آپ قوم جو مرضی کرتے رہے, میں یہاں بات نہ کروں؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی, کون لوگ کہتے ہیں, ایک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, جو ایک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ پارٹی, کہیں آپ کی بات میں اس پارٹی کے خلاف کوئی بات سمیل ہو رہی ہے, لہذا آپ یہ بات نہ کریں. یہ کیا بات ہے؟ اس وقت آپ کے سامنے ملک کا کیا حال کر دیا سیاسی پارٹی نے, ایمان سے بتاؤ. تو ہم نہ بات کریں, کیا بات کریں ہم؟ تم جو مرضی کرتے رہو. یعنی جن آدمی کو کوئی نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے, یعنی وہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ فیس بک, یہ جو یوٹیوب, اس پہ چونکہ آ کے جو مرضی کہہ دے, یہ تو وہ ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں ہائیڈ پارک ہے, جو مرضی کہہ دے. نہ جس بیچارے کو پتہ نہ لینی نہ کوئی دینی, نہ کوئی کیا چکر ہے کیا نہیں ہے, وہ آ کے اس پہ بیان دے رہا ہوتا ہے. یعنی فوج کے خلاف بیان دے رہے ہیں, فوج کے خلاف. نہ تمہیں پتہ ہے اللہ کے بندو, فوج ہی اس ملک سے, اگر فوج بھی متنازع بن گئی تو ملک رہ کہاں جائے گا؟ ایک ہی تو ادارہ رہ گیا ہے, ایک ہی تو ادارہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. وہی تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کو جو باہر دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری فوج ہے, اور ساری دنیا پاکستان سے نہیں ڈرتی, آپ کی فوج سے ڈرتی ہے. سیاست دانوں سے نہیں ڈرتی, فوج سے ڈرتی کہ پاکستان فوج ہے, یہ قوت ہے. جس کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ بیٹھا ہے فوج کے خلاف. بات میں اس پہ دیکھ رہا ہوں, فوج والی عورتیں بندے فوج کے خلاف. یہ کنہوں نے کیا؟ یہ سیاستدان نے کیا لوگوں کے خلاف. تو ملک کو تباہ کرنے لگے ہو, فوج کے خلاف بیان دے دے کہ ہم یہاں بولے نا, کیا کہیں گے کہ جی آپ تو مولانا صاحب آپ تو بس اللہ اللہ کریں ایک پاسے بیٹھ کے. کمال کی بات کر رہے ہو یار, کمال کی بات کر رہے ہو. کیا دین میں سیاست نہیں؟ سیاست تو یہ ہے, سیاست ہوتی کیا ہے پہلے یہ سمجھو. یہ جو کر رہے ہیں یہ سیاست نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. سیاست کیا ہے؟ دینی سیاست کیا ہے یہ سن لو. دینی سیاست یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال کو درست کر کے اللہ سے اپنے بارے میں صحیح فیصلے کرانا, یہ ہے سیاست. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ سیاست کر رہے ہو, اپنے سیٹیں چمکانے کے لیے سیاست, جو مرضی ہو جائے ملک کے ساتھ تم سیاست کرتے رہو, لوگوں کو کہاں پہ کہاں پہنچا دو, اور ہمیں کہو جی ہمیں کہہ رہے جی آپ نہ بولیں. یار میرے تو تن بدن میں آگ لگی. فوج کے خلاف کر رہے لوگوں کو, فوج کے خلاف کرو گے تو کیا رہ جائے گا؟ فوج میں سارے نبی نہیں ہیں, انسان ہی ہیں, لیکن ایک ادارہ ہے, اس پہ ہمارا ملک بیس کر رہا ہے. تم ملک سے کھیلنے لگے ہو اور ہمیں کہہ رہے بات نہ کرو. خدا کا واسطہ, اور میری اس بات سننے والوں, کوئی ہوش کے ناخن لو. اپنی سیاسی اپنے آپ ایک دوسرے کے لگے رہو اپنے سیاست. آپ ایک کوئی پی ٹی آئی والا ہے یا نون لیگ والا, اپنا کرتے رہو اپنا, لیکن فوج کو تو چھوڑ دو. اگر فوج کے خلاف ہو گئے تو پھر بنے گا کیا؟ ہمیں تو باتیں کرنی آتی ہیں. جا کے ان لوگوں کو گھر تو دیکھو جن کے جوان خاموش شہید ہوئے, ان عورتوں کو جا کے دیکھو. باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں.
ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو جن کا باپ جن کے باپ نے دین پہ جان دے دی، جن کے باپ نے ملک پہ جان دے دی، ان سے پوچھو جا کے. چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے جن کا باپ شہید ہو گیا ملک کے نام پہ، آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو. کہاں لے جانا چاہتے ہو پاکستان کو؟ اور ہمیں کہہ رہے جی آپ اللہ اللہ کریں جی. حد ہو گئی یار. اپنی زندگیاں دیکھو میرے دوستو خدا کے لیے، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم تو اپنے نہیں ہیں. جس آدمی کو نہ اپنے بارے میں پتہ ہے میں کون ہوں، میرا کیا رول ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. میں خود دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے. ہمارے گھر میں بچیاں کام کرتی ہیں، ان کے بھائی موٹر سائیکلوں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. میں نے بچیوں سے پوچھا بیٹا یہ تیرے بھائی نہیں کام کرتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو سوئے رہتے گھر میں. کام بہنیں کرتی ہیں، وہ سوئے رہتے گھر میں. اور جلسوں میں جب پتہ کرتے ہو جلسہ ہو رہا ہے کسی جماعت کا بھی، کوئی بھی سیاسی جماعت، وہ سب سے پہلے گئے ہوتے ہیں. میں کہ یہ کیا کہ جی ان کو وہاں پہ روٹی بھی ملتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، 1000 روپے مل جاتا ہے اور ساتھ کھانے کو بھی مل جاتا ہے، تو یہاں جلسہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور وہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے عوام دیکھو، عوام یہ سوال کر رہی ہے، عوام یہ پوچھ رہی ہے. اس قدر جھوٹ، اس قدر فراڈ کر رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، ملک کو دھوکہ دے رہے ہو. ہمیں کہہ رہے ہیں آپ نہ کریں جی بات، آپ نے نہیں بولنا جی. یعنی ہم نہ ہمارا پاکستان سے تعلق ہے کوئی، نہ ہمارا دین سے کوئی، ہم جو ہے اللہ اللہ کریں جی بیٹھ کے. تم جو مرضی فراڈ کر جاؤ، جو مرضی کر کے لو، جو مرضی پاکستان کا حال کر دو، جو مرضی دین کا حال کر دو، اور دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکے دے دو، تم ٹھیک ہو، ہم نہ کریں بات. عقل میرے دوستو خدا کے لیے ہر بندہ اپنی عقل استعمال کرے. خدا کے لیے عقل استعمال کرو، خدا کے لیے عقل استعمال کرو. میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، کون جانتا ہے. یہ جتنے سیاستدان 70+ ہو گئے نا، 70+ سیاستدان، 70 والے 70 والے، ان سے کسی سے پوچھ کے دیکھو خدا کے لیے آپ نے مرنا ہے بھائی جان، آپ کو تو موت آنے والی ہے. کیا تیاری کی ہے آپ نے موت کی؟ کیا کر رہے ہو؟ مرتے مرتے بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہم حکومت دے دو ہمیں، حکومت، بس ہاتھ کانپتے کانپتے حکومت لے لو. کیا کرنی حکومت تم نے؟ آخرت کی تیاری کرو خدا کے لیے. آخرت مرنا ہے. ابھی پوچھا جائے گا بتا تیرا پالنے والا کون تھا. یہ نہیں پوچھا جانا پاکستان میں کیا ہو رہا تھا، کیا تو بتا تیرا پالنے والا کون تھا. یہ سوال ہونا ہے. بتا کس کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا، جب لوگوں پہ الزام لگاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا. میرے سے دل سینہ جلا ہوا ہے ہمارا، خدا کی قسم. تباہ کر دیا پوری قوم کو. کہہ رہے ہم تو نہ بولو، ساری قوم کو جھوٹ پہ لگا دیا، ساری قوم کو بدتمیز بنا دیا. اب کہہ رہے کہ آپ نہ بولیں. کیا کریں، کہاں جائیں ہم؟ چھوٹے چھوٹے بچے 20 22 سال کے بدتمیز بنا دیے. نہیں بنا دیے؟ بتاؤ. جی آپ نے نہیں بات کرنی، یہ بدتمیز بنتے بننے دو. اور لیڈروں کے ذمے کوئی بات ہوتی ہے. لیڈروں کے ذمے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس حکومت میں آ جائیں. اور لیڈروں کے ذمے ایک بات ہوتی ہے، قوم کی کردار بھی آپ نے بنانا ہے. آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. جس کو لوگ فالو کرتے ہیں خدا کی قسم اس کے ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اس کا ہر بول اس کو تول کے بولنا چاہیے. میں نے کیا بولنا ہے، میرے بول کو لوگ فالو کریں گے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ قوم جھوٹ بولے گی، جو میرے فالوور ہیں وہ جھوٹ ہی بولیں گے. اگر میں بدتمیزی کر رہا ہوں یہ قوم بھی بدتمیزی کرے گی. میرے ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی طرف اللہ اس پہ رحم کرے، حدیث کا مفہوم جس اللہ اس پہ رحم کرے، جس کی طرف انگلیاں اٹھ جائیں. انگلیاں اٹھ جائیں کیا مطلب؟ کہ جو او جا رہے ہیں. ابھی میں آزاد کشمیر گیا ہوا تھا، آزاد کشمیر سے آیا ہوں دو ہفتے، وہاں میں جماعت میں گیا ہوا تھا. تو اب یہ یوٹیوب سے اس سے اللہ نے ایک دو لوگوں میں ایک مشہوری دے دی. تو میں وہاں جب لوگ جاتے تھے، جہاں میں ابھی CMS میں وہاں بیان کرنے گیا، CMH آزاد کشمیر راولہ کوٹ میں،
تو وہاں ڈاکٹرز، سارے ڈاکٹرز بیٹھے تھے ہال میں، لڑکیاں، بندے، عورتیں، سارے ڈاکٹروں میں بات کرنے گئے. تو باہر نکل کے میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. یا اللہ میرے منہ سے کوئی ایسا بول نہ نکلوائیں جو تیری ناراضگی کا باعث بن جائے. میرے منہ سے ایک ایسا بول نکل جائے جو لوگ فالو کرنے لگ جائیں، اس کا عذاب مجھ پہ آئے. یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ میرے منہ سے خیر کی بات نکلوانا. جہاں جہاں میں جا کے بات کرتا ہوں خدا کے قسم پہلے ہی دعا مانگ رہتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میں یہ دعا پڑھ کے بیٹھتا ہوں بات کرنے کے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا سینہ، کیونکہ میں نے جو بات کرنی ہے، جو لوگ مجھے دیکھ رہے سن رہے ہیں، وہ جو کریں گے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ کہا تھا. دھیان سے بولو، دھیان سے کرو بات. کوئی سیاسی لیڈر کی بات سوچ رہا ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. آپ بھی ادھر جاتے ہو. ہم نے مرنا ہے میرے دوستوں، اور ہمیں اپنے کیے کا جواب دینا. یاد رکھنا، اپنے کیے کا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا باقی، آپ نے اپنے کیے. ہاں جو لیڈر ہے اسے پوچھا جائے گا. وزیر کے معنی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ وزیر کے معنی پتہ کسی کو؟ وزیر، منسٹر، وزیر کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا. اور وزیر اعظم کیا کیا معنی ہے؟ سب کا بوجھ اٹھانے والا. لگ جائے گا پتہ، لگ جائے گا پتہ. جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں نا، اور جو بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں کسی طرح میں بن جاؤں وزیر اعظم، باقی جو مرضی ہو جائے. یہ جو بن گئے ہیں ان کو لگے گا پتہ، جب پوچھا جائے گا نا، ہاں بتاؤ، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے پیچھے، بندھے ہوئے ہاتھوں سے سوال ہوگا، بتا کیا کر کے آیا ہے؟ تیرے بول پہ یہ ہوتا تھا، تو جو بولتا تھا اس پہ یہ ہوتا تھا. اس میں پتہ چلے گا. ان کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں. جن کو سمجھ تھی وہ کیا کہتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لوگوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ جی یہ بنیں گے ہمارے خلیفہ، ان کو لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے، انہوں نے خود نے اپنے آپ کو کہا، یہاں تو یہ سیاسی لیڈر خود کہتے ہیں میں آپ کے ووٹ کا اصل حقدار، کہتے ہیں لکھا ہوتا نا آپ کے ووٹ کا اصل حقدار، بس میں کروں گا انشاءاللہ، میں ہی حقدار ہوں، مجھے دو ووٹ. تو جن کو لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا، لیکن ان کو سمجھ تھی، عقل تھی، ان کی عقلیں معاف نہیں ہوئی تھی. ان کو جب لوگوں نے طے کر دیا کہ ابو بکر صدیق کو کہا جی آپ ہمارے امیر ہوں گے، آپ خلیفہ بنیں گے، تو انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے لوگوں سے کہا، لوگوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہارا لیڈر بن سکوں، کسی اور کو چن لو، میں اس قابل نہیں. لوگوں نے کہا جی نہیں، آپ ہی اس قابل ہیں، آپ کو ہی لیڈر بننا ہے. ٹھیک. اگلی نماز آئی، اگلی نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو گئے، لوگوں میری بات مان لو، میں اس قابل نہیں ہوں، کوئی اور چن لو. 15 نمازیں 3 دن تک یہ اعلان کرتے رہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں لیڈر بنوں، کسی اور کو بنا لو. جن کو عقل تھی، اور جن کو عقل نہیں وہ کہتے تمہارے ووٹ کا صحیح حقدار میں. لقمان حکیم علیہ السلام ایک دنیا کا ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے چوائس دی تھی. چوائس. فرشتوں نے آ کے کہا، لقمان اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے حکیم بننا ہے کہ بادشاہ بننا ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ. خود نہیں کہہ رہے کہ مجھے بنا دو، میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو اور بات ہے، اگر مجھے چوائس ہے تو میں نے بادشاہ نہیں بننا، میں حکیم بن جاؤں. تو فرشتوں نے کہا کہ لقمان یہ کیا بات ہوئی، اللہ تمہیں چوائس دے رہے تھے، بادشاہ کیوں نہ بنے؟ تو انہوں نے حکیم لقمان، جن کے نام پہ قرآن میں سورت ہے، سورہ لقمان، وہ کیا ہستی ہوگی، وہ کیا عقل ہوگی ان کی. انہوں نے کہا کہ فرشتوں سے کہا تمہیں نہیں پتا، بادشاہ بڑی سخت جگہ پہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر بڑی سخت جگہ پہ ہوتا ہے، ناگوار چیزوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، ناگوار چیزوں نے گھیرا ہوتا ہے.
اگر وہ ناگوار چیزوں میں ملبس ہو گیا تو جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا. لہذا میں نے بادشاہ نہیں بننا. نہ بنے، وہ بادشاہ نہیں بنے، حکیم بن گئے. جن کو عقل نہیں ہے وہ کہہ رہے میں ہوں، مجھے بناؤ بادشاہ، میں تمہارے کام کروں اور جو بربادیاں پھیروں گا میں پھیروں گا. کیونکہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میرے ذمے کیا بات ہے، میں نے کرنا کیا ہے. اگر ذرا سی بھی عقل ہونا، یقین کرو کسی کو، تو 70 سال والا آدمی یہ کبھی نہ کہے مجھے بادشاہ بناؤ. وہ کہے میرا تو وقت، میں تو کھڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں، بہت تھوڑے جو اس سے آگے جائیں گے. 60-70 میں لوگ فرق ہو جائیں گے. اب 70 سال کا ہو گئے، تو نے دیکھ لیا، کیا کر لیا تم نے، کیا ہے، کیا ہو تم. وہ ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا نا، وہ قبر، اس قبر پہ لکھے ہوئے نے جس نے پڑھا نا اس کی تو آنکھیں اس نے کھول دی. ایک قبر پہ کسی نے لکھ کے اس پہ چلا دیا تھا فیس بک پہ، میں اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. میں اہم ہوں، میں دنیا میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، یہی میرا وہم. جس کو یہ وہم ہے نا کہ میں کچھ ہوں، یہ کچھ نہیں ہے. اس جہان کا مالک اللہ ہے، یہاں اللہ ہی کی چلنی ہے. میرے جیسے کئی آئیں گے چلے جائیں گے، دنیا چلے گی. میری کوئی حیثیت نہیں، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں، خدا پاک کی قسم. ہم ہے کچھ نہیں، میں چلا دنیا، میں کیا ہوں. جس کو عقل ہے وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے گا، وہ کہ نہیں بھائی میرے بس کی یہ بات ہے. جس کو عقل نہیں ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں جن کو عقل نہیں ہوتی موجہ ہی موجہ. جو نہیں جانتا کہ مجھے کہاں جانا ہے، میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا بس یہ کامیاب ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند آدمی کون ہے، تاکہ ہم پہچان جائے کہ یہ عقل مند آدمی ہے. اب اس کے بعد یہ میری بات آج سن لو، یہ والے بھی سن لیں، یہ والے بھی سن لیں. عقل مند جس کو بتاؤ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ عقل مند ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضور فرما رہے ہیں یہ عقل مند ہے، اس کے علاوہ باقی کون ہے؟ اچھا، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بات فرماتے، آسمانی علم تھا ان کے پاس، چھوٹی بات میں ساری بات سمجھا دیتے تھے. آپ نے کسی پوچھا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا سن لو غور سے، جو موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جس کے سامنے مرنا ہے، جو موت کی تیاری کر رہا ہے، صرف یہ عقل مند ہے بس. جس کے سامنے موت نہیں ہے، خدا پاک کی قسم اس سے بڑا جاہل کوئی ہے ہی دنیا میں، یہ سب سے بڑا جاہل ہے. جس کے سامنے موت نہیں. میں نے یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اس کا میری آخرت زندگی پہ کیا اثر ہوگا، اس سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی. جس کو یہ احساس نہیں ہے بے وقوف ہے. یہ اپنی طرف سے جھوٹ بول کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں کہتا اچھا جھوٹ بولیا، تیرے بھرا نے پاگل کرتا، تیرے بھرا نے پاگل کرتا. وہ تو خود پاگل ہو گیا بھائی، کسی کو نہیں کر دیا. تیرے بھرا نے ایسا چکر دیتا کہتا آہا ایسا میں الٹا کر کے بیچے، کمال کرتی. اس کو عقل نہیں ہے، اس کو دھوکہ لگا. دھوکہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک گاڑی ہے مثال کے طور پہ، ایک کرولا گاڑی ہے، اس گاڑی کے اندر سب کچھ ہے، وہ گاڑی چلتی ہے، تو کسی نے کسی کو بیچتی ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ یہ کہ گاڑی کا اوپر سب کچھ تو ہے، اس نے وہ گاڑی کسی کو بیچ دی، اب اندر نہ انجن ہے نہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ ہے دھوکہ، اس کو کہتے ہیں دھوکہ.
جس بنانے والے نے اس کو یہ کہہ کے بھیج دیا نا کہ جناب یہ گاڑی بڑی زبردست ہے، یہ لے لیں آپ، یہ ہے دھوکہ کرنا۔ اگر بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ گاڑی کی شکل تو ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اندر کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، جو سچ بتایا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے اسے کہ جناب آپ کو کیا پتہ ہے حضرت، آپ سودا کریں مجھ سے، مجھے پتہ ہے اس گاڑی کا۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی جان میں کہہ رہا ہوں یہ میری ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ کریں سودا۔ تو بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ کہ بنانے والا ایک کہہ رہا ہے کہ جناب میری گاڑی ہے، یہ میں نے جانتا ہوں اس کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں سب کچھ ہے، آپ مجھ سے دے دیں۔ اب بتاؤ یہ پاگل ہے کہ نہیں؟ اب جس اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، جو میرا بنانے والا ہے، وہ آپ کا بنانے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اصل نہیں ہے۔ متاع الغرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے نہیں دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے نہیں اللہ پاک آپ کو کیا پتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب ٹھیک ہے یہ اس میں مجھے ایک دفعہ مجھے لیڈر بنائیں، آپ چھوڑیں۔ اللہ بنانے والا دھوکہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اصل ہے، بتاؤ کیا کریں؟ مت ماری کہ نہیں ماری؟ اس دنیا کے چکر میں جھوٹ بولنا، اس دنیا کے چکر میں آخرت بگاڑ لینا، اس دنیا کے چکر میں لوگوں پہ بہتان لگانا، اس کے چکر میں غیبتیں کرنا، اس کے چکر میں لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ نادان ہے، نادان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، حضور کا فرما بردار، حضور کو ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس لیڈر کو پتہ ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں لوگوں کو، اس کو تو پتہ ہے نا، اس کو پتہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جو جلوس لے کے آتا تھا کہ آ کے لمبے جناب یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پھر وہ ختم ہو جاتا تھا، چلے جاتا تھا، اس کو پتا تھا میں دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو کیا خیال ہے اس کا، کیا حال ہوگا؟ یہ نبی کا امتی ہے جو لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے دین کے نام پہ۔ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں، جس نے دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا، میری بات غور سے سن لو، دین پہ نہ چلنا اور بات ہے، دین کے نام پہ دھوکہ۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، کہ میں کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، یاد رکھنا میرے دوستو، یہ بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر میں فراڈیہ ہوں، اگر میں دین کے نام پہ فراڈ کر رہا ہوں، تو اللہ دنیا میں مجھے ذلیل کرے گا، دنیا میں ہی، آگے نہیں، آگے تو بعد میں ہوگا۔ اور سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے دہکایا جائے گا، جہنم کو جس سے آگ دی جائے گی، وہ ہوگا جو لوگوں کو دین کا دھوکہ دیا، اس نے دین کا دھوکہ دیا، اس نے بچ نہیں سکے گا۔ یہ عامر لے کر کیوں ذلیل ہوا دنیا میں؟ بتاؤ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ کوئی کر رہا ہے اس کو، کیونکہ دین کے نام پہ دھوکہ دے لوگوں کو، اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا، لوگوں کو عالم بن کے بتایا کہ میں عالم، جھوٹ۔ مجھے وہ دن یاد ہے خدا کی قسم، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تو اسی موت نے تو بتا دیا کہ میں اللہ کا ولی تھا، میں عاشق رسول تھا، اس کی موت نے بتا دیا۔ اس نے اتنی بےعزتی کی تھی، اس کے منہ سے ایسے سلپ آف ٹنگ، غلطی سے ایک بات نکلی، اس نے کہا میں غلطی نکل گئی، میں جان کے دل کے نہیں کہا، میں معافی مانگ۔ اس نے اس کو ایسی گھٹیا باتیں کہیں، مجھے جنید کے یار جنید نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی، میرا دل زخمی کر دیا اس آدمی نے، میرا دل زخمی کر دیا۔ آج دنیا میں رسوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ لڑکیوں نے نہیں کیا اس کو، اللہ نے کیا ہے، کیونکہ یہاں ممبر میں بیٹھ کے دھوکہ دے رہے لوگوں کو، جو یہاں بیٹھ کے دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، یہ تیار رہے
اس کی دنیا میں ذلت ہونے والی ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ ذلیل یہ ہوگا، یاد رکھنا۔ خدا کا واسطہ، اور نہیں دین پہ چل سکے تو نہ چلو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ کمزوری نے، لیکن لوگوں کو دھوکے نہ دینا اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پہ نہ اپنی سیاست چمکانا، خدا کا واسطہ ایسا نہ کرنا کہ لوگوں کو دیندار بن کے دھوکہ دو، فراڈ کر رہے ہو۔ ان قریب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میرے دوستو، لمبا نہیں ہے یہ لمبا نہیں ہے۔ آئی کھڑی موت، آئی کھڑی لینے والے نے ابھی آ جانا، چلو جی ٹائم از اوور، ایک سیکنڈ میں غائب ہو جائے گا بندہ بیچ میں۔ کتنے لوگ آ کے چلے گئے، دنیا چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، مجھے اپنے بول کا حساب دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ چھوٹی چھوٹی نیکی، چھوٹی چھوٹی برائی بھی تمہارے سامنے رکھی جائے گی۔ اس دن وہ کہے گا کہ اوف یہ کیا ہوا، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، یہ کیسی کتاب۔ وہ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، خواب میں سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے یہ والے دکھا، کیا کہتے ہیں کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں نیکیاں بدیاں، یا اللہ یہ دکھا دے۔ یہ خواب ہے، یہ بات کوئی مطلب کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے، لیکن کسی کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں۔ کسی نے خواب سنائی، خواب کوئی دلیل نہیں ہوتا، یاد ہے جتنا مرضی خواب ہو دلیل نہیں ہوتا۔ یہ کسی کے خواب کی بنیاد پہ کہنا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو وہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے دعا مانگی، انہوں نے کسی بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا، انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ دو فرشتے دکھائے خواب میں، تو ان کے پاس رجسٹر ہیں بڑے بڑے، وہ اتنے لمبے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہ رجسٹر ہی رجسٹر ہیں۔ تو اس نے ان کو کہا کہ السلام علیکم، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے لکھ لیا السلام علیکم۔ اس نے کہا اوئے یہ تو جواب بھی نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا اوئے یہ تو جواب بھی نہیں دیتے۔ اس نے کہا یہ تو ہر چیز لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ یہ تین باتیں سنی تو بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے، خواب میں بے ہوش ہو گئے کہ یہ تو کچھ چیز چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ایک ایک چیز میں نے آپ کو نفرت سے دیکھا ہے، صرف بولا کچھ نہیں، لکھا گیا کہ نفرت سے دیکھا ہے اس نے۔ ایک دن آئے گا وہ کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، یہ تیری لکھی ہوئی ہے۔ وہ خود دیکھ کے کہے گا اوئے ہوئے تو سب کچھ ہی آ گیا اس میں، یہ تو میں نے بڑا چکر دے کے کیا تھا، میں نے تو کہا تھا کسی کو پتہ نہ چلے گی، تو سارا کچھ ہی لکھا ہوا ہے۔ ان قریب یہ دن آنے والا ہے میرے دوستو، لوگوں کی غلط بات کو غلط کہنا سیکھو خدا کے لیے۔ ایسی محبت نہ کسی سے کرو کہ اس کی غلط بھی ٹھیک لگنے لگ جائے، ایسا نہ کرو۔ غلط کو غلط کہو، اگر غلط کو بھی اس کی کسی غلط اپنی محبت میں اس کی غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کیا جانتے ہوئے بھی کہ غلط ہے، تو تم اس کا حصہ بنو گے، یاد رکھنا۔ کیونکہ کل قیامت والے دن یاد رکھنا، جو وکیل یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا موکل قاتل ہے، اس نے اپنی اس زور زبان پہ، اس زور علم پہ اس نے اس کو بے گناہ ثابت کر دیا، دنیا میں اس کو سزا سے بچا لیا، تو کل قیامت والے دن یہ وکیل صاحب جو ہیں یہ قاتل کے ساتھ پورے قاتل بن کے پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، یاد رکھنا۔ اور یہ ان قریب ہے، لمبا نہیں ہے، ان قریب پیش ہونے والے ہیں، ان قریب پیش ہوگے۔ اس لیے سمجھ کے زندگی گزارو، عقل سے زندگی گزارو میرے دوستو۔ غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، جو لگ رہا ہے غلط اس پہ پردہ ڈال کے یہ نہ کہہ دو کہ جی جناب میں نے تیرے نہ محبت ہے، جو کہے گا ٹھیک ہے، ایسا نہ کرو۔ تو میرے دوستو
آج میری یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو اسیس کریں کہ کیا میں ایمان اعمال والا ہوں. اگر آج مجھے موت آ جائے تو کیا میں پاس ہو جاؤں گا؟ ہر آدمی خود دیکھ سکتے، خود اپنے آپ کو سمجھ سکتے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر تو میں ایسا ہوں تو الحمدللہ، نہیں ہوں تو کوئی اپنے آپ پہ رحم کرو میرے دوست. ہم اپنے آپ پہ رحم کریں، کسی کو کہنا نہیں. میں بھی رحم کروں اپنے آپ پہ، آپ بھی رحم کریں. اور آج سے نیت کریں کہ ہم نے آج تک جو کچھ ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لیں گے. انشاءاللہ آئندہ اللہ کے حکم والی اور نبی کے طریقے والی زندگی سیکھیں گے بھی، اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا